نہیں ملی، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، الہی اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو میرا رزق مجھے عطا فرما دے جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، ورنہ مجھے موت دے دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تم کو اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تم بستی میں نہ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا نہ شروع کر دو۔ اس اعلان کے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے ملے جلے۔ اس وقت کوئی ان کے لیے کھانا لایا اور کسی نے پانی پیش کیا۔ جب وہ خوب کھا پی چکے تو ان کو کچھ دہشت ہوئی۔ اس وقت عاطف غیبی نے ان سے کہا، تم چاہتے تھے کہ دنیا چھوڑ کر نظام عالم اور حکمت الہی کو باطل کر دو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں رزق دینے سے زیادہ محبوب و مرغوب یہ ہے کہ بندے بندوں کو رزق پہنچائیں، بندے بندوں کو رزق پہنچائیں۔ یعنی کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا اللہ تعالیٰ رزق دینے میں قادر نہیں؟ بے شک، کیوں نہیں؟ کیا ہم نے نہیں قرآن پڑھا؟ بالکل پڑھا ہے، سنا ہے، اگر نہیں سنا تو سن لیں۔ من و سلوہ تو ہوتا تھا بنی اسرائیل پر آسمان سے، من و سلوہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا آسمان سے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اتارا تھا، قرآن میں واقع ہے، تاریخ ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نے اتار کر دکھایا کہ ایسا میں کر سکتا ہوں، لیکن اب ایسا کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس کی حکمت اور حکمت الہی نہیں ہے، اس کا نظام، ایک نظام کا عالم کا نظام جو یہ نہیں ہے اللہ نے بنایا، اس کے اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ہاتھوں رزق دینے سے زیادہ محبوب مرغوب یہ ہے کہ میں بندے کو بندوں کے ذریعے رزق پہنچاؤں۔ یعنی کہ جو رزق پہنچا رہا ہے وہ نہیں پہنچا رہا، اللہ دینے والا ہے، بندہ ذریعہ بن رہا ہے، بندہ ذریعہ بن رہا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ بہرحال صوفی نذرانے پر تکیہ کی، جو صوفی نذرانے پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، جن کا گزر بسر نذرانے پہ ہوتا ہے، اس کا خوگر ہے، اس کے لیے انسان کا ہاتھ اور فرشتوں کا ہاتھ یکساں ہیں۔ وہ قدرت حکمت میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس کے لیے جنگلوں میں پھرنا اور قطع تعلقات کے بیٹھ جانا، دنیاوی اسباب کا گرویدہ بن جانا یکساں ہی ہے۔ جب اس کا نظریہ توحید درست ہوگا تو انسان کی نظر سے تمام دنیاوی اسباب معدوم ہو جائیں گے۔ اس کی نظر جو ہے وہ رب پر لگی ہوئی ہے، لہذا وہ فرشتے کا تو انسان کا تو وہ سب اپنا اس کا معاملہ شغل مولا کے ساتھ ہے۔ محمد اسقاف نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معاذ راضی سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، جس نے معاش کے دروازے کو قدرت کی کلید کے بغیر کھولنا چاہا وہ مخلوق کے سپرد کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک عابد و زاہد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اچھا خاصا پیشہ ور شخص تھا، خدا کو یوں منظور ہوا کہ میں اسے ترک کر دوں، اس وقت میرے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ معاش کہاں سے آئے گا۔ اس دم عاطف غیب نے مجھے آواز دی کہ کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ کر میری طرف راغب ہو بسبب محبت، لیکن افسوس کے رزق کے معاملے مجھ پر تہمت لگاتے ہو۔ یہ تو میرا ذمہ ہے کہ میں اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو تیرا خادم بنا دوں گا، یا ایک منافق کو جو میرے دشمنوں سے ہو تیرا مسخر اور محکوم کر دوں، ہر ایک تجھے رزق پہنچائے گا اب جس کو تو پسند کرے۔ یعنی وہ شخص جو تھا وہ اللہ والا بننا چاہ، محبت تو اللہ کی طرف راغب ہوا، پیشہ ور تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، اس نے وہ پیشہ چھوڑنا چاہا۔ پھر سوچنے لگا یار کہ میں چھوڑوں تو پھر میں اللہ کی طرف جاؤں گا، پھر میرا یہ کام، پھر میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے اس کی طرف اعلان فرمایا کہ تو محبت کے طور پر میری طرف راغب ہے اور مجھ پر روزی کے رزق کے معاملے تہمت لگاتا ہے، یہ تو میرا ذمہ ہے کہ میں اپنے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کو تیرا خادم بنا دوں گا۔ یہ بڑے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے جو خادم ہوتے ہیں یہ معاملہ ہے، جو خادم خدمت کرتے ہیں اور یہ ان اولیاؤں کا معاملہ بیان کر رہا ہوں جو شروع میں اس کی تعریف میں نے کر دی، اسٹارٹ اسی سے ہوئی تھی۔ ایسے اولیاؤں ان کو اس مخلوق کا اللہ خادم بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ روایت ہے، آخری بات، میرے خیال میں وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا، اب یہ روایت نہیں بیان کر رہے، ایک ایسی بات جو آخری بات کر کے جو بہت ہی مستند اسی حوالے سے کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت تھی بھی بڑی اچھی تھی، لیکن اب وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
نے اس چیز کو بالکل کھل کر لکھ دیا اس بات پر. فرماتے ہیں، یہ بات توجہ کرو، آخری بات ہے. فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ والے جو ہم جیسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے صاف کھل کر اب آپ نے بات لکھ دی جو سمجھنے میں بالکل سمجھنے کی بات ہے. فرماتے مشائخ کے آداب میں سے یہ بھی داخل ہے کہ مریدوں کا مال اور ان کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، چونکہ شیخ کی زندگی، شیخ سے مراد پیر ہوتا ہے، پیر شیخ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتی ہے، اس لیے وہ عوام کی ہدایت خالصاً لیوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. بس جو کچھ شیخ مرید کی بہبودی اور بلائی کے لیے کرتا اور جو کچھ اس کی خدمت انجام دیتا ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے صدقہ دینے والا جو صدقہ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے علم کے لوگوں میں پھیلایا جائے. یعنی فرمایا کہ یہ اللہ والے مرید کے مال سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کی خدمت اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ جو لوگوں کی جو ہدایت کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ایسا کرتے ہیں. اور یہ جو علم دے رہے ہیں یہ ایک صدقہ ہے، اور یہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ علم پھیلانا ہے. یہ صدقہ، اور صدقے کا کوئی عوض نہیں، صدقے کا کوئی عوض نہیں. پھر فرماتے صدقہ دینے والا جو صدقہ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ وہ علم لوگوں میں پھیلایا جائے. باری تعالیٰ نے ان کاموں میں جو خالصاً اللہ کے لیے کی جاتے ہیں خلوص کی تنبیہ کی ہے اور ان کو نفس کی آلودگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف کی آیت سورۃ دہر کے اندر پارہ 29 ترجمہ، ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے خواستگار نہیں ہیں. یہ بات لکھ کر آخری پوائنٹ کی بات، پھر آگے شیخ اپنا تجزیہ، یہ بات لکھ کر کہ علم ایک صدقہ ہے، مرشد یہ پھیلا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے اس کا اور یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے. پھر آگے اپنا تجزیہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا پس شیخ یعنی پیر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے صدقے کا بدلہ طلب کرے، یہ جو علم پھیلایا اس کا بدلہ طلب کرے، نہیں، بجز اس صورت کے کہ منجانب اللہ اس کو حکم ہے کہ وہ مرید کا نذرانہ قبول کر لے. اس کا عوض کوئی نہیں ہے جو صدقہ دے رہا ہے، یہ صدقہ ہے، اس کا عوض نہیں ہے. یعنی مرید جو پیسہ دے رہا ہے اس کا عوض ہے، نہیں، بلکہ مرید جو نذرانہ دے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے مرشد کو کہ وہ مرید کا نذرانہ قبول کر لے. یا اس میں آگے فرماتے یا اس میں شیخ مرید کے لیے کوئی مصلحت دیکھے تو وہ اس کے مال اور خدمت سے فائدہ اٹھائے. یعنی کسی مرید میں دیکھے کہ اگر اس کا فلاں مال میں لوں گا یا فلاں خدمت میری کرے گا تو فلاں آنے والی مصیبت بلا یا پریشانی ٹل جائے گی، کہ یہ نظر شیخ کی ہوتی ہے مرید کی نہیں، اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے. اگر ایسا دیکھے کوئی فائدہ مرید کے کسی حال میں تو خدمت سے مصلحت ایسی دیکھے تو وہ اس کے مال اور خدمت سے فائدہ اٹھائے. اس کے مال سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی خدمت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تاکہ مرید اس مال کی بدولت آئندہ مصائب مصیبتوں اور مشکلات سے مصون اور محفوظ رہے. اس نذرانے سے، اس خدمت سے جو آنے والی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے وہ محفوظ ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا